النار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى وإذا قيل لهؤلاء المكذبين ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين معرضين عن الجواب أساطير الأولين أي لم ينزل شيئا إنما هذا الذي يتلى علينا أساطير الأولين أي مأخوذ من الكتب المتقدمين كما قال تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها وهي تملى عليه بكرة وأصيلا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ جب ان مکذبین کو مشرکین کو معرضین کو کہا جاتا ہے مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ کیا اتارا ہے تمہارے رب نے قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وہ کہتے ہیں یہ تو اگلے کتابوں کا نقل ہے اگلے قصے کہانیوں کی نقل ہے. لیکن بات یاد رکھیں کہ یہاں جو قرآن نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا ہے یا پوچھا جاتا ہے تو یہ پوچھنے والا کون ہے اس کا ذکر نہیں آیا قرآن میں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہتے ہیں یا پوچھتے ہیں تو یہ کہنے والا یا پوچھنے والے کون ہیں. تو اللہ نے قرآن پاک میں اس بات کو مجمل ہی رکھا ہے کیونکہ اصل مقصد جو ہے یاد رکھیں اصل مقصد جو ہے وہ جواب سے ہے سوال سے تو ہے ہی نہیں. مقصد ہے کہ سوال آپ نے کیا بات یہ ہے کہ جواب کیا تھا. تو چونکہ مقصد یہ تھا کہ وہ کافر اللہ کی کتابوں کو اللہ کی کلام نہیں مانتے اللہ کے اتاری ہوا قرآن نہیں مانتے بلکہ کہتے ہیں جی یہ پہلی کتابوں کا نقل ہے ان سے لکھا جاتا ہے اور وہی ہمیں سنا دیتے ہیں اللہ نے نہیں اتارا. تو اکثر مقصود چونکہ ان کے جواب کو نقل کرنا تھا لہذا یہ وضاحت نہ کی گئی کہ ان سے پوچھنے والا کون. اب اس میں اقوال ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب ان سے مسلمان پوچھتے ہیں یا بعض علماء فرماتے ہیں جب وہ آپس میں ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں کہ بھی یہ کیا اترا ہے ہوگا نہیں بابا کچھ نہیں اترا یہ پہلی باتیں ہیں جو پہلی کتب متقدمہ سے سنتے چلے آئے. اچھا اساطیر الاولین میں بھی یاد رکھیں دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ بھی یہ سابقہ کتابوں سے نقل کی ہوئی باتیں ہیں کوئی نئی بات ہے. اور بعض کہتے تھے جیسے کفار مشرکین مکہ وہ کہتے تھے کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ قصے کہانیاں ہیں جو نعوذ باللہ ہمیں سنا دیتے ہیں. جیسے ہمارے پاس وہ کہتے تھے الف لیلا کی داستانیں ہیں جیسے رستم اور اسفندیار کی داستانیں ہیں اسی طرح حضور پاک بھی بس کچھ سے سیکھ کے ہمیں سنا دیتے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں اصل وجہ یہ تھی کہ نوح علیہ السلام سے لے کر میرے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء توحید کی دعوت دیتے آئے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، شرک کی نفی، شرک اکبر، شرک اصغر، اور بتوں کی تردید، اصنام کی تردید، انداد کی تردید، کواکب و نجوم کی تردید۔ اسی طرح تمام انبیاء نبوت و رسالت کی دعوت ایمان دیتے آئے بھی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہے، اللہ ان پہ وحی بھیجتے ہیں، ان پہ فرشتہ اترتا ہے، اللہ کا حکم لے آتا ہے۔ اسی طرح قیامت تو یہ کہتے تھے کہ بابا یہ تو وہی پرانی باتیں ہیں نا، جو باتیں نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک ہو رہی ہیں وہی بات حضور بھی کر رہے ہیں، کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اساطیر الاولین، کہ یہ وہی لکھی ہوئی باتیں ہیں جو پہلے کرتے آئے ہیں، انہی باتوں کو ہی نقل کیا جا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام بھی یہی فرماتے تھے، ابراہیم الخلیل علیہ السلام بھی یہی فرماتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرماتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرماتے تھے، اور حضور پاک بھی یہی فرماتے ہیں کہ نئی بات تو ہے نہیں۔ حالانکہ یعنی جو بات دلیل صداقت تھی اس کو نعوذ باللہ انہوں نے دلیل کذب بنا دیا۔ دلیل صداقت یہ تھی کہ بھئی نوح علیہ السلام کے زمانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں سال گزرے، آپس میں ملاقات نہیں، آپس میں کوئی سلسلہ نہیں، کوئی ربط نہیں، لیکن بات ایک کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے سچ کہتے ہیں، کیونکہ 1,24,000 انسان نعوذ باللہ کسی جھوٹی بات پہ تو جمع نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی ایک حال میں کہ 1,000 سال پہلے تھا اور 1,000 سال بعد میں، اور دونوں ایک بات کہہ رہے ہیں، تو اس سے بڑی سچی بات کیسے ہو سکتی؟ اب دیکھیں نا جی، یہاں آپ بیٹھے ہیں درس میں، اگر سارے آدمی کہیں کہ رات ہے لیکن ایک آدمی کہے کہ نہیں جی دن ہے، تو کہیں گے بھائی اتنے بندے سارے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اگر آج اتنے بندے اکٹھے ہو کے جھوٹ نہیں بولتے تو اللہ کا 1,24,000 پیغمبر نعوذ باللہ کیسے غلط بات کہہ سکتا ہے؟ حالانکہ یہ دلیل صداقت تھی، لیکن مخالفین نے اسی کو دلیل کذب بنا دیا کہ بھئی سب ایک ہی بات کہتے ہیں، وہی ایک دوسرے کی نقل کر رہے ہیں اور کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے ان کا رد فرمایا کہ یہ اپنے بوجھ تو اٹھائیں گے، لیکن جن لوگوں کو انہوں نے اساطیر الاولین کہہ کے گمراہ کیا ہے ان کے بوجھ بھی قیامت میں ان پہ رکھے جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قیل لهم یقول تعالیٰ واذا قیل لهؤلاء المکذبین ماذا انزل ربکم قالوا، یعنی جواب سے اعراض کرتے ہیں اساطیر الاولین کہ بابا کچھ نہیں اترا، اللہ نے نہیں اتارا، بلکہ یہ تو وہ ہے جو سابقہ کتابوں سے لکھا گیا ہے۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملی علیہ بکرۃ واصیلا، یہ وہی پرانی کتابیں ہیں جو لکھی گئی ہیں، وہی ان پہ صبح و شام دہرائی جائے، یعنی یفترون علی الرسول ویقولون اقوالا متضادۃ مختلفۃ کلها باطلۃ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبروں پہ افترا باندھتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں پہ جھوٹ بولتے ہیں اور مختلف باتیں کہتے ہیں، حالانکہ وہ ساری کی ساری جھوٹی ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں، میں نے جیسے عرض کیا 1,24,000 پیغمبر ایک بات کہتے ہیں، لیکن ہر دور کے کفار جو ہیں وہ مختلف باتیں کہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ پیغمبر جو ہے یہ نبی نہیں شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں نہ شاعر نہیں بلکہ ساحر ہے، کبھی کہتے ہیں نہ ساحر بھی نہیں بلکہ کاہن ہے، کبھی کہتے ہیں نعوذ باللہ کاہن بھی نہیں بلکہ مجنون ہے۔ تو تم جو مختلف باتیں کہتے ہو تم تو سچے ہو، اور جو اللہ کے پیغمبر ایک دعویٰ لے کے آئے نعوذ باللہ وہ جھوٹے۔ کما قال تعالی انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، جیسے اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ غور کریں کہ کیسے کیسے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے، گمراہی میں جا پڑے، ان کو طاقت ہی نہیں سیدھے رستے پہ چلنے کی۔
فذلك ان كل من خرج عن الحق فمهما قال اخطا. اب مفسر فرماتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ جب آدمی حق چھوڑ دیتا ہے، جب صراط مستقیم سے اتر جاتا ہے، جب سیدھے راستے سے اتر جاتا ہے، تو وہ کوئی بھی ہو وہ بھٹکتا ہے. جب آپ حق بات کو چھوڑ دیں پھر جھوٹ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے نا، پھر جھوٹ کے لیے تو 100 قصے بنانے پڑتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں وَقَانُوا يَقُولُونَ سَاحِرٌ وَشَاعِرٌ، کبھی کہتے کہ جادوگر ہیں، کبھی کہتے کہ شاعر ہیں، کبھی کہتے کاہن ہیں، کبھی کہتے مجنون ہیں. ثم استقر امرهم الى ما اقترحه لهم شيخهم الوحيد المسمى بالوليد ابن المغيرة المخزومي لما. اب مفسر فرماتا ہے کہ پہلے تو کہتے تھے کہ شاعر ہے، کوئی کہتا کہ شاعر ہے، کوئی کہتا کہ کاہن ہے، کوئی کہتا کہ مجنون ہے. اس کے بعد پھر ایک بات پہ اکٹھے ہو گئے جو ان کے سب سے بڑے کافر نے، سب سے بڑے دشمن نے، ولید بن المغیرہ نے جو بات گھر کے ان کو سنائی تھی، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں لکھتے ہیں فکر فقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر. اب اس بندے نے سوچا، اللہ فرماتے ہیں دیکھو کیسے اندازہ لگایا خدا اس کو برباد کرے، ہلاک کرے. ثم قتل، خدا اس کو پھر ہلاک کرے. دیکھو کیسے اندازہ لگا. ثم نظر، پھر غور کیا. ثم عبس وبصر، پھر تیوری چڑھائی. ثم ادبر واستكبر، پھر پشت دے کے چل پڑا. اور اس کے بعد کہنے لگا کہ بھئی میں نے تو خدا ہے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ جادو ہے. تو پھر اس نے اسی بات پہ بڑا غور کر کے لوگ سمجھیں گے دیکھو بڑا سوچ رہا ہے. حالانکہ یہ نہیں دیکھتے بدبخت کہ جادوگر کہاں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جادوگر تو شیاطین سے مدد چاہتے ہیں. جادوگروں کا تعلق جو ہے وہ جنات و شیاطین سے ہوتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ پاک ہوتے ہیں اور ساحر اور جادوگر جو ہیں وہ پلید ہوتے ہیں. اللہ کے پیغمبر کو تو نظافت اور پاکیزگی اور ہر وقت ایک روایہ طیبہ کی ضرورت ہے، اور شیاطین کا جادو تو چلتا ہی نہیں جب تک پلید نہ ہوں، جب تک ناپاک نہ ہوں، جب تک، کیونکہ ان کا تعلق ہے جنات سے، اور جنات جو ہے ان کا تعلق پلیدی سے ہے، قاذورات سے ہے. تو اس لیے ہمیشہ جتنے جادوگر آپ دیکھیں گے، اللہ معاف کرے، یہ دنیا میں جو عامل بابے بنے ہوئے ہیں، یہ فلاں بابا، یہ سنیاسی بابا، یہ فلاں بابا، یہ فلاں بابا، یہ سارے کے سارے نہ نماز، نہ روزہ، نہ غسل، نہ وضو، نہ حلال، بالکل ہر وقت حرام، اور فلاں خنزیر کی ہڈیاں، فلاں کتے کی ہڈیاں، فلاں بلی کی ہڈیاں، ہر وقت انہیں حرام میں رہتے کیونکہ ان کا جادو چلتا ہے حرام سے. تو کہاں محمد مدنی جیسا پاک، کہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معصوم. لیکن بدبخت کہنے لگا کہ جادو ہے. اچھا دلیل کیا دی؟ کہتے ہیں بابا دیکھو نا جادو کیسے چلتا ہے، جادو کرو تو فوراً اثر کرتا ہے. ان کے پاس بھی جو جاتا ہے منٹ نہیں لگتا مسلمان ہو جاتا ہے. باپ دادے کو چھوڑ دیتا ہے، باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیتا ہے، فوراً پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاں یہ جادو. ينقلوا ياقي وتفرقوا عن قوله ورائه قباهم الله. کبھی کچھ. قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، قیامت والے دن یہ پورا بوجھ اٹھائیں گے، یعنی گناہوں کا. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، اور ان جاہلوں نے جو لوگوں کو گمراہ کیا ان کا بھی گناہ ہے. کیونکہ کہتا ہے کہ جب آدمی کوئی برے کام کی ابتدا کرے تو اس پہ قیامت تک جتنے لوگ عمل کریں گے وہ پہلے کرنے والے پہ گناہ لکھا جائے گا. جیسے سب سے پہلے قتل کیا قابیل نے، اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے تو قابیل پہ بھی لکھا جائے گا. اسی طرح جیسے کوئی آدمی سنیما بناتا ہے، فلم بناتا ہے، یا جیسے دوستوں کے لیے تم ڈش لگاتے ہو، VCR لگاتے ہو، تو جتنوں کو دکھا رہے ہیں وہ سب کی لعنت تمہارے سروں پہ آ رہی ہے. کہ جس نے بنیاد رکھی ہے وہ سب کے گناہ بھی اٹھائے گا.
اسی طرح جو آدمی نیکی کا عمل کرتا ہے یا نیکی کے حسنات کی ابتدا کرتا ہے، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، کتابیں رکھی، قرآن رکھا، تو قیامت تک جو اس پہ نیکی کریں گے وہ پہلے آدمی پر اللہ پاک جزا عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ میرے محبوب یہ کافر بدبخت اپنے گناہ بھی اٹھائیں گے اور ان کے بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا، اور گمراہ بھی بغیر علم، کوئی دلیل نہیں، جاہل ہیں، بس ایسے قصے گھڑتے رہتے ہیں۔ اے انما قدرنا علیہم من یقولوا ذلک لیتحملوا اوزارهم ومن اوزار الذین یتبعونہم ویوافقونہم۔ اللہ نے فرمایا میری تقدیر کا فیصلہ بھی اسی طرح ہے تاکہ یہ اپنے گناہ بھی اٹھائیں اور ان کے گناہ بھی اٹھائیں جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے۔ اے یسیر علیہم خطیۃ ضلالہم فی انفسہم وخطیۃ اغوائہم لغیرہم واقتداء اولئک بہم۔ ان کو اپنے گناہوں کی سزا بھی ملے گی، اور جو لوگ ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ان کا گناہ بھی ان پہ رکھا جائے گا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے خود گمراہی کی، ایک ان کی وجہ سے جو گمراہ ہو۔ دیکھیں نا، آپ ایک غلط کتاب لکھیں، جتنے لوگ گمراہ ہوں گے لکھنے والے پہ گناہ ہوگا۔ آپ نے ایک اچھی کتاب لکھی ہے، جتنے لوگوں کو ہدایت ملے گی تو اس پہلے آدمی پہ بھی ثواب ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ میرے آقا نے فرمایا، سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے من سن سنتن حسنتن، جو آدمی اچھے کام کی ابتدا کرے اللہ اس کو بھی ثواب دیں گے، اور قیامت تک جو عمل کرے گا اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا۔ ومن سن سنتن سیئۃ، اور جو برے کام کی ابتدا کرے گا اس کا بھی گناہ ہوگا، اور قیامت تک عمل کرنے والوں کا بھی اس پہ گناہ ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من اتبعہ لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا۔ اللہ نے فرمایا جو بندہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے، جو بندہ توحید کی دعوت دیتا ہے، دین حق کی دعوت دیتا ہے، نماز روزے کی دعوت دیتا ہے، اب جو لوگ اس کی دعوت پہ عمل کریں گے ان کی نیکیاں بھی اس کو ملیں گی، ان کی نیکیاں بھی نہیں کم ہوں گی لیکن اس کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا۔ اور جو لوگ کسی کو گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں، آپ نے دیکھا نا اہل بدعت جو ہیں وہ بدعت کی طرف بلاتے ہیں، کبھی عرس کی دعوت ہے، کبھی 11ویں کی دعوت ہے، کبھی میلاد کی دعوت ہے، کبھی جناب بسم اللہ کی دعوت ہے، کبھی کل کی دعوت ہے، کبھی ختم شریف ہے، کبھی ختم قبیل ہے۔ تو یہ سارے گمراہی کی طرف بلانے والے، بدعات کی طرف بلانے والے جتنے آئیں گے ان کا گناہ بھی ان پہ رکھا جائے گا۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اللہ نے فرمایا ان پر ان کے گناہوں کا بھی بوجھ ہوگا، اور گناہ جو اور لوگوں نے کیے تھے اور قیامت والے دن ان سے پوچھا جائے گا جو انہوں نے جھوٹ گھڑے ہیں۔ وَهَكَذَا رَوَى الْأَوْفِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْآيَةِ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّهَا كَقَوْلِهِ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ يَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَذُنُوبَ مَنْ أَطَاعَهُمْ وَلَا يَخَفَّفُ عَمَّنْ أَطَاعَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ شَيْئًا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ گناہوں کی طرف دعوت دینے والے اپنے گناہ بھی اٹھائیں گے، اور جو لوگ ان کے کہنے پہ چل کے گمراہ ہوئے ان کے گناہ بھی اٹھائیں گے، لیکن ان کے عذاب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔
ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين قال له في أنفاذ بقول كرمك الذين من قبلهم قال هو النمرود الذي بنى الساحة. اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے پہلے بھی مکر کیے، یاد رکھو مکر کا معنی ہوتا ہے خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانا، تو کافروں کا بھی یہ مکر تھا نا کہ بابا یہ وہی پہلی بات ہے، حضرت آدم کے زمانے سے لے کر آج تک وہی پہلی بات ہے، کوئی نئی بات تو ہے ہی نہیں. تو یہ ایک ہیلا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو قرآن سے بدزن کرنے کا. اسی طرح بڑے خفیہ طریقے سے دوست بن کے، خیر خواہ بن کے، دیکھو بھائی میں تو آپ کا دوست ہوں، آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں کہ یہ باتیں جو ہے نا ان کو پتہ نہیں، یہ کوئی بھی اچھی تصویر ہے، دین کے کام ہیں سارے. یہ بزرگ راضی ہوں گے تو اللہ کو راضی کر دیں گے. اصل بات تو اللہ ہے، اللہ سے مانگنا ہے، لیکن ہم ذرا ان کے ذریعے سے مانگ رہے ہیں. اس طرح جن لوگوں نے مکر کیے، پھر ان پہ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کی پوری بنیادوں کو پکڑ کے ہلا ڈالا. کیا مانا کہ چھت گر گئی. مانا یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی کے اوپر اچانک چھت گر جائے، کچھ بھی نہیں بچتا. آپ دیکھیں نا دیوار گرے، جب دو آدمیوں کو لگے گی چار کو، کوئی بھاگ جائیں گے، لیکن اندر گھر میں بیٹھے ہوئے اچانک چھت سر پہ آن پڑے تو کون نکلے گا؟ تو اللہ کا عذاب بھی ان کو ایسے اچانک آیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگا. اور یہ تو دنیا میں ہوا. ثم یوم القیامت یخزیہم، اور قیامت والے دن جب ساری دنیا اکٹھی ہوگی اللہ پھر ذلیل کریں گے. اللہ فرمائیں گے فیقول این شرکائی الذین کنتم این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم. اللہ فرمائیں گے ان کو بلاؤ، کہاں ہیں وہ تمہارے شرکا جو میرے ساتھ تم نے شریک بنائے تھے، جن کو حاجت روا بنایا تھا اور جن کو تم نے مشکل کشا بنایا تھا، وہ کہاں ہیں؟ وہ کدھر ہیں جن کو تم نعرے لگا لگا کے پکارتے تھے؟ وہ کدھر گئے؟ بلاؤ ان کو. جن کے لیے تم جھگڑتے تھے آج کدھر گیا؟ تمہیں چھڑانے بھی نہیں آئے. اب کیا کریں؟ کون آئے؟ قال الذین اوتوا العلم، یعنی قیامت والے دن جو علم والے ہوں گے وہ کہیں گے ہائے ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، کہ آج رسوائی اور عذاب کی برائی جو ہے وہ کافروں پہ ہے، آج وہ نہیں بچ سکتے. ہاں ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قد مکر الذین من قبلہم قال هو النمرود الذی بنى الساعة، یعنی جیسے نمرود نے کہا تھا کہ ایک لمبا اونچا مکان بناؤ تاکہ میں اوپر چڑھ کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا کہاں ہے. یہ ایک مکر تھا. قال نبیات عنوان مجاہد نحوہ وقال عبد الرزاق عن معمر عن زید بن اسلم اول جبار کان فی الارض النمرود، کہ سب سے پہلا جبار جو زمین میں گزرا ہے وہ نمرود تھا. فبعث اللہ علیہ بعوضۃ فدخلت فی من غریب فمكث 400 سنة يضرب رأسه بالمطارق ضرب الناس بمن جميع يضرب مع رأسه وكان جبارا 400 سنة عذبه الله 400 سنة كملكه ثم ماته. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سابقہ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا جبار، سب سے بڑا متکبر، خدائی کے دعوے کرنے والا نمرود تھا، جس نے 400 سال تک سلطنت کی اور دماغ ایسا خراب ہو گیا کہ میں تو خود خدا ہوں. کہاں ہے خدا موسیٰ علیہ السلام؟ اللہ پاک نے پھر اس متکبر اور جبار کو سزا کیسے دی؟ اللہ نے اس کے لیے ہاتھ ہی نہیں بھیجے. اللہ نے فرمایا ایک مچھر کو حکم دیا کہ اس کے ناک کے اندر بیٹھ جاؤ، جب یہ سانس کھینچے تو دماغ پہ پہنچ جاؤ. ایک چھوٹا سا مچھر ایک پسو سے آ گیا، بیٹھ گیا، یوں جو گیا اور ٹھک ہو گیا. اب جناب یہ ہے کہ دوا، علاج، طبیب، ڈاکٹر کچھ نہیں. اب انہوں نے تجربہ یہ کیا کہ جب اس کے سر پہ مارے نا تو وہ ذرا مچھر آرام کر جائے نا، آرام کر جائے تو اس کو ذرا ریسٹ ملے.
اب اس نے کہا کہ شاباش بھی 2-3 نوکر کھڑے کرو، جب تھک جائے تو دوسرا مارنا شروع کر۔ اللہ نے فرمایا اور دیکھو خدا کا حال کیسے جوتے کھا رہا ہے، جو خدائی بنا ہوا تھا نا، یہ جبار متکبر کا حشر دیکھو۔ اب جناب وہ مارتے مارتے لوگوں کے ہاتھ تھک گئے، انہوں نے کہا حضرت ہاتھ کام نہیں کرتے، اب تو جوتا کام کرے گا۔ انہوں نے کہا جوتے ہی مارو بھائی۔ تو 400 سال تک اللہ نے جوتے بھروائے پھر کہ جیسے 400 سال تم نے سلطنت کی ہے، اب 400 سال مار بھی کھاؤ، دیکھو تم اپنے تکبر کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي بَنَى السَّمَاءَ إِلَى السَّمَاءِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَأَطَلَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، پھر اللہ نے ان کی جڑ بنیاد کو بھی اکھاڑ ڈالا۔ وَقَالَ آخَرُونَ بَلْ بُخْتُ نَصْرٍ، یہ اس سے مراد جو ہے وہ بخت نصر ہے۔ وَذَكَرُوا مِنَ الْمَكْرِ الَّذِي حَكَاهُ اللَّهُ هَاهُنَا كَمَا قَالَ فِي سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ إِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کے ایسی تدبیریں ہیں کہ پہاڑ ہل جائیں، لیکن اللہ نے ان کو اکھاڑ کے عذاب کے ساتھ رکھ دیا۔ وقال آخر هذا من المصر ابطال ما صنعوا هؤلاء الذين كفروا بالله واشركوا بعبادته غيره۔ اب بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی خاص نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمانہ کفر میں بڑے بڑے مکر کیے، اللہ کی توحید سے روکا۔ کما قال نوح علیہ السلام وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا أي احتالوا في إدراج الناس بكل حيلة ومعدوهم إلى شركهم بكل وسيلة كما يقول لهم أتباعهم يوم القيامة، اور انہوں نے بڑے بڑے مکر کیے ہیں۔ کیا مانا؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہر ہیلہ استعمال کیا، لوگوں کو شرک کی طرف مائل کرنے کے لیے ہر وسیلہ استعمال کیا۔ بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب یہ لوگ آئیں گے وہ کہیں گے اچھا ہم نے تو نہیں کہا۔ کہیں عجیب بات ہے بھائی، تم لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، اب تم کہتے ہو کہ ہم نے کہا ہی نہیں تھا۔ قوله فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ أي اتَّصَّوْا مِنَ السِّيِّ وَابْتَلَاهُمْ، یعنی اللہ نے بھی ان کو بنیادوں سے اکھاڑ پھینکا کہ بچنے کی کوئی امید ہی نہیں۔ كقوله تبارک و تعالیٰ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، کہ جب ان لوگوں نے آگ بھڑکائی تو اللہ نے ان کی آگ کو بجھایا۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ کی پکڑ ایسی طرف سے آئی کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگا، سمجھ ہی نہیں سکے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ اللہ نے فرمایا مدینے کے یہودیوں کو بھی اپنے قلعوں پہ بڑا ناز تھا کہ ہمارے ایسے مضبوط قلعے ہیں کہ مسلمان اگر 100 سال بھی محاصرہ کریں کچھ نہیں کر سکتے، اور ہمارے پاس اندر ہر قسم کا انتظام ہے۔ مسلمان کھڑے ہیں دوبارہ کھڑے رہیں، کیا کر دیں گے؟ لیکن اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے محل توڑ رہے تھے، اپنے مکان توڑ رہے تھے، اپنے سامان توڑ رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ عبرت پکڑو آنکھوں والو، یہ منع نہیں، آنکھیں تو سب کی ہیں، منع غور سے دیکھنے والوں، تدبر کرنے والوں۔ اب اس کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، چھت اوپر سے گر پڑی۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور عذاب اللہ نے ایسی طرف سے بھیجا کہ ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ أَيْ يُظْهِرُ فَضَائِحَهُمْ، پھر قیامت والے دن بھی اللہ ان کو ذلیل کریں گے۔ وَمَا كَانَتْ تُجِنُّهُ ضَمَائِرَهُمْ فَجَعَلَهُ وَيَجْعَلُهُ عَلَانِيَةً، اور قیامت والے دن اللہ ان کو ایسا ذلیل کریں گے کہ جو باتیں انہوں نے دل میں چھپا رکھی تھیں وہ بھی اللہ ظاہر کر کے کھول دیں گے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، جس دن سب راز کھل جائیں گے۔ ای تظہر و تشتہر کما فی الصحیحین
عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته فيقول هذه غدرة فلان ابن فلان۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ پاک ایسا رسوا کریں گے کہ ہر غدر کرنے والا، ہر دھوکہ دینے والا، اسلام سے روکنے کے لیے غدر کرنے والوں کے اس کے یعنی سرین کے ساتھ ایک جھنڈا لگا دیا جائے گا اور اس پہ لکھا ہوگا کہ اس نے یہ دھوکہ کیا، اس نے یہ دھوکہ کیا۔ یہ ساری دنیا دیکھے ہو جھنڈے لگا کے کھڑے ہیں بدبخت، وہ جو چیزیں چھپاتے تھے اب جناب جھنڈے لگ گئے، اعلان ہو گیا، اللہ نے سارے راز کھول کے دنیا کے سامنے رکھ دی۔ وَهَكَذَا هَؤُلَاءِ يُذْهِلُ النَّاسَ مَا كَانُوا يُصِرُّونَهُ مِنَ الْمَكْرِ وَيُخْزِيهِمُ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی رسوا کریں گے، یہ جو لوگوں سے چھپاتے تھے اللہ سب ظاہر کر دیں گے۔ وَيَقُولُ لَهُمُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مُقْرِئًا لَهُمْ وَمُوبِخًا، اور ان کے بعد پھر ان کو بطور توبیخ، بطور زجر کہا جائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، اور بدبختوں لے آؤ نا ان کو جن کو تم نے میرا شریک بنایا تھا، جن کے لیے تم جھگڑتے تھے، جن کے لیے تم دنیا میں حق والوں کے مقابلے کرتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ لے آؤ تمہاری کون فیہم تحاربون وتعادون فی سبیلہم این ہم من نصرکم وخلاصکم ہاہنا، آج تو وہ نظر نہیں آ رہے کہ تمہاری مدد کریں، تمہارا چھٹکارا کریں۔ هل ينصرونكم او ينتصرون، کون مدد کرے؟ اللہ نے فرمایا فما له من قوة ولا ناصر، نہ اپنے اندر طاقت ہوگی کہ بھاگ جائیں اور نہ کوئی مددگار ہوگا کہ عذاب سے چھڑا سکے۔ فإذا توجهت عليهم الحجة وقامت عليهم الضلالة وحقت عليهم القرض سقطوا وللاعتذار حين لا فرار۔ اب جناب جب اللہ کی حجت پوری ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلالت، اللہ پاک کے کلام، اللہ پاک کی حجت تام ہو گئی، وسقطوا، اب چپ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی حل نہیں، نہ بھاگ سکتے ہیں، اب حل کوئی نہیں ما سوا اقرار کے۔ قال الذین اوتوا العلم، وہ لوگ جو مومن ہیں، ایمان والے، علم والے، الذین هم السعادة فی الدنیا والآخرہ، جن کو اللہ نے دنیا میں بھی عزت رکھی اور آخرت میں بھی اللہ عزت دیں گے، والمخبرون عن الحق فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا کے اندر بھی حق کی دعوت دینے والے، حق کی بات دینے والے، حق کی خبر سنانے والے، اور آخرت میں بھی حق کی بات کہنے والے۔ وَيَقُولُونَ حِينَئِذٍ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ، أي الفضية والعذاب محيط اليوم لمن كفر بالله وأشرك به ما لا يضره وما لا ينفعه، وہ کہیں گے کہ آج رسوائی ہے اور آج ایسا عذاب ہے جو ہر طرف سے احاطہ کرنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے شرک کیا۔ ما لا يضره وما لا ينفعه، وہ جو شرک کرتے رہے اس شرک کا نہ کوئی نفع نہ کوئی نقصان، ہمیشہ کے لیے برباد ہو کے رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچائے۔ ایک آدمی پاکستان سے آیا اور اس کی نیت یہ تھی کہ وہ جدے میں ٹھہرے گا، آیا ہی جدے کی نیت، اور احرام نہیں باندھا، اس پہ کوئی گناہ نہیں، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں اگر آپ پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، عرب سے، عجم سے جب چل رہے ہیں اور نیت ہے مکہ آنے کی، اب احرام
اب آپ میقات سے بغیر احرام کے مرد ہے عورت ہے نہ گزریں، حتیٰ کہ عورت اگر حیض میں بھی ہے تب بھی وہ احرام باندھے گی، نماز نہیں پڑھے گی، غسل کر لے گی اور بغیر نماز پڑھے ہوئے لبیک اللہم لبیک پڑھے گی، اپنے گھر میں آ کے بیٹھ جائے گی، جب پاک ہوگی عمرہ پورا کر، یعنی بغیر احرام کے آپ میقات سے نہیں گزرے۔ اچھا، اب ایک آدمی آ رہا ہے پاکستان سے، نیت ہے کہ میں مدینہ منورہ جاؤں گا، کوئی احرام؟ نیت ہے میں جدہ آ جاؤں گا، میرا جدہ میں رہنا ہے، نوکری ہے، گھر ہے، بھائی ہے، ٹھہروں گا، کوئی احرام؟ اچھا، نیت ہے میں طائف جاؤں گا، اب بھائی روڈ آیا اور کار مکے کے اندر سے گزر کے طائف گئی، پھر بھی گناہ گار نہیں، کیونکہ اس کی نیت جو ہے وہ طائف۔ انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی، کہ اعمال کی دار و مدار جو ہے وہ نیت پہ ہوتی ہے، تو لہذا اگر تم یعنی جدے کی نیت سے آئے ہو تو تمہارے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے، اور پھر جب اللہ توفیق دے جدے سے عمرہ کر لینا۔ اگر ایک آدمی نے صفا مروہ دوڑا ہے لیکن وہ بھول گیا بیچارہ، 7 کے بجائے پتہ نہیں 8 چکر لگا لیے یا 9 لگا لیے، کوئی جرمانہ نہیں، ٹھیک ہو گیا، لیکن کوشش یہ کیا کرو کہ جب صفا مروہ دوڑو اور اگر تمہیں بھول جانے کی عادت ہے تو اپنی انگلی پر یا کسی چیز پہ گنتے جاؤ تاکہ تمہیں آسانی ہو اور پریشانی بھی نہ ہو، زیادہ چکر بھی نہ لگانے پڑے، تکلیف بھی نہ ہو۔ اور دوسری بات یاد رکھ لیں کہ آسانی یہ ہے کہ صفا سے شروع کریں گے اور مروہ پہ ختم کریں گے تو ایک طرف 4 چکر بنیں گے، ایک طرف 3 چکر بنیں گے، یہ بڑی آسان سی بات ہے اگر آدمی یاد رکھے، لیکن بندہ ہے بھول گیا، کوئی حرج نہیں۔ کہتا جی کہ میں نے سنا ایک عالم تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کافر جو ہے وہ اللہ کے کعبے کو توڑیں گے، بالکل حدیث میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بندے کو دیکھ رہا ہوں جس کی پنڈلیاں بالکل باریک ہوں گی انگلی کی طرح اور سیاہ رنگ کا ہوگا اور اللہ کے کعبے کو توڑے گا اور اس کے بعد قیامت ہو جائے۔ یہ تو حدیث مبارک میں موجود ہے۔ حرم مبارک میں بھی نمازی کے آگے نہ گزرے، اور ایک بات کا یاد رکھیں کہ میرے بعض بھائی جو ہیں نا ابھی طواف میں نماز پڑھیں گے عشاء کی، پھر جب امام سلام پھیر دیں گے تو وہیں کھڑے ہو جائیں گے سنتے پڑھنے کے، تو طواف والے کدھر جائیں؟ تو یہ اس گزرنے والے بے گناہ نہیں، کھڑے ہونے والے بے گناہ ہیں۔ تو جب تم نے راستہ ہی روک دیا ہے تو بندے کدھر جائیں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ افضل تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی سنتیں اور نفل اپنے گھر میں جا کے پڑھے، اور اگر وہ گھر میں غفلت ہے تو باہر چلے جائیں، حرم بڑا ہے، کسی ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے آرام سے نماز پڑھ، نہ کوئی تمہارے آگے گزرے اور نہ تیری نماز میں خلل آئے۔ اگر گزرنے والا مجبور ہے تو سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ رکھیں، تھوڑا دور ہو کے گزریں۔ ہمارے بعض مسلمان بھائی جو ہیں کراچی والے ہوٹلوں میں نماز کراتے ہیں، اللہ نے ان کو حرم سے محروم کیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھو نا، یہ ساری بات جو ہے نا میرا بھائی یاد رکھو کہ تمہارے سگے بھائی کا گھر ہو، اگر وہ راضی نہ ہو اور کہے کہ خبردار میرے گھر میں نہ آنا، سارا محلے میں جاؤ گے لیکن بھائی کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر اپنا باپ ناراض ہے تو بیٹا داخل نہیں ہوگا۔ تو اگر اللہ پاک مکے میں بلا کے بھی اندر نہ آنے دے اور جماعت سے محروم کر دے تو پھر اس کا کسی کے بلے میں کیا؟ یہی ہو سکتا ہے کہ دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے، کہ ان کے دماغوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ائمہ حرمین جو ہیں یہ موحد ہیں اور وہابی ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے، اگر خدا کے کعبے میں بھی نماز نہیں ہوتی، مدینہ منورہ میں بھی نماز نہیں ہوتی، تو صرف تمہارے ملک میں نماز ہوتی؟ یعنی یہ کروڑہا بندے جو سال میں نماز پڑھتے ہیں سب کو تم مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
میں ٹیلی ویژن اور پتہ نہیں کیا ہے جی کا میکینک ہوں اور کوئی کام نہیں ملتا ہے. بہرحال جب تک کام نہ ملے کرو، لیکن کام ڈھونڈتے رہو، دوسرے کام کو تلاش کرو، اللہ سے صدق کے دل سے نیت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائیں گے. اور جب دوسرا کام مل جائے، چاہے اس میں چارانہ تنخواہ کم ملے، لیکن وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اس کی وجہ ہے میرا بھائی کہ جب تم یہ چیزیں بناتے ہو، اب 100 میں 10 لوگ ہوتے ہیں جو صحیح دیکھتے ہیں کہ چلو مجبوراً خبریں دیکھ لی، یا کسی عالم کا پروگرام ہے وہ دیکھ لیا، یا کوئی ایسی عالمی بحث ہے وہ دیکھ لی، ورنہ اکثر لوگ جو ہے وہ غلط استعمال کرتے ہیں. بہرحال چونکہ تم تو ملازم ہو، اپنے بنانے کا وقت کا معاوضہ لے رہے ہو، لیکن کوشش یہ کرو کہ دوسری نوکری ڈھونڈتے رہو. 2 آدمی سے ایک دوست، 2 آدمی اچھا جو جگہ ہے میقات سے بغیر احرام کے گزر گیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یا تو فوراً وہ طائف جا کے احرام باندھ گئے، عمرہ کر لے، دم سے بچ جائے گا. اگر نہیں تو پھر دم بھی دینی پڑے گی اور بعد میں پھر عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا. سرکار دو عالم یاد رکھیں، اور تمام انبیاء جو ہیں اپنے قبروں میں زندہ ہیں. الانبیاء احیاء فی قبورہم، یہ حدیث مبارک ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ اپنے قبروں میں زندہ ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک نے نص قطعی میں فرما دیا ہے کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہے. تو اتنا تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ شہید جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑھے وہ تو مسلمان نہیں ہوگا، شہید کیسے بنے گا؟ تو جو آدمی اللہ کے نبی سے بہت نیچے درجے میں ہے وہ تو زندہ ہو اور اللہ کے انبیاء مردہ ہو. اس لیے کچھ آدمی کو اپنے عقل سے بھی کام لینا چاہیے. اور اسی طرح پھر اس کے دلائل ہیں. حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا. تو اب روح تو نماز نہیں پڑھتی نا، روح پہ نماز فرض ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہوئے کیسے دیکھا حضور پاک نے؟ اسی طرح باقاعدہ حدیثوں میں ہے کہ سرکار دو عالم نے لیلۃ المعراج میں 1,24,000 پیغمبروں کی امامت فرمائی. حضور نے فرمایا پھر آسمانوں پہ انبیاء سے میری ملاقاتیں ہوئیں، اور حضور نے اتنی تفصیل سے بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جب میں 7ویں آسمان پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک گھر مبارک ہے اور اس کے ساتھ ایک بزرگ جو ہیں پشت لگا کے بیٹھے ہیں اور آگے بچے ہیں ان کو پڑھا رہے ہیں. اور حضور پاک نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ وہ بزرگ ایسے خوبصورت تھے کہ میں ان کا جمال اور ان کا حسن اور ان کی شکل کیا بتاؤں، یوں سمجھ لو کہ میری شکل ملتی تھی. تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا گھر ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ بیت المعمور ہے. جیسے اللہ نے زمین میں کعبہ رکھا ہے، ملائکہ کے لیے بھی آسمانوں میں کعبہ ہے. اور میں نے کہا من ھذا، یہ بزرگ جو بیٹھے ہیں یہ کون؟ نے کہا ابو کا ابراہیم، یہ آپ کے ابا ابراہیم ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور میں نے سلام کیا. تو میں نے جب سلام کیا تو انہوں نے کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، کہ میں اپنے بیٹے کو مرحبا کہتا ہوں. تو یہ ساری باتیں روح کی ہو رہی ہیں، اس لیے ہمیشہ یاد رکھو. اور دوسری بات ہے کہ یہ بھی یاد رکھو کہ اگر ایک آدمی نے ابھی 5ویں جماعت پڑھتا ہو اور وہ MA کے سوالات حل کرنا شروع کرے تو انشاءاللہ پاگل جلدی ہو جائے گا. تو اسی لیے مہربانی کر کے تم اپنی زندگی اور موت کا فکر کرو. تمہیں انبیاء کی موت اور حیات سے بحث کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے ان کا شان اتنا بلند فرمایا ہے، اللہ نے ان کا اتنا مقام عالی بیان فرمائے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی بات کیا ہوگی، فرمایا ان اللہ حرم، فرمایا اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے. مجال ہے کہ زمین پیغمبر کے جسے کو چھیڑ سکے، زمین جو ہے مٹی جو ہے وہ پیغمبر کے جسے کو نہیں چھیڑ سکتی. یہ سارے دلائل موجود ہیں، پھر بھی آدمی میں نہ مانوں میں نہ مانوں میں نہ مانوں، اس کا تو علاج کوئی بھی نہیں ہے. اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے. اور پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ان مسائل کے حل کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہے؟
یا ان مسائل پہ بحث کرنے سے اور کتابیں لکھنے سے؟ دیکھو نا میری بات یاد رکھو کہ ایک آدمی ہے وہ انبیاء کی موت مر گئے ثابت کرتے کرتے کبھی ایسی بے ادبی کر بیٹھتا ہے کہ زندگی بن جاتا ہے. کیوں؟ وہ ضد ہے، وہ دلائل جمع کر رہا ہے، ایسی بات منہ سے نکلے گی کہ قیامت بھی گئی، آخرت بھی گئی، دنیا بھی. اچھا، اسی طرح ایک عالم ہے جو حیات کا قائل ہے، وہ انبیاء کی زندگی ثابت کرتے اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی انبیاء کی تو بیویاں بھی قبر میں جاتی ہیں، وہ بھی پٹڑی سے اتر جاتے ہیں. اس لیے مہربانی کریں ایسے مسائل میں زبان نہ کھولا کریں. انبیاء زندہ ہیں لیکن وہ عالم الگ عالم ہے، یہ عالم دنیا ہے، وہ عالم برزخ ہے، اس کے بعد عالم آخرت ہے. اگر ہم ایک کنویں کے مینڈک ہیں تو ہمیں دریا کا کیا پتا کہ دریا کیا ہوتا ہے؟ دریا ہوتا ہے، نہر ہوتی ہے، اور کنواں ہوتا ہے. جو مینڈک صرف کنویں میں ہے وہ کنویں کو ہی جانتا ہے. اب دیکھو نا کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اس کے لیے ساری دنیا وہی ماں کا پیٹ. جب وہ حضرت باہر تشریف لے آتے ہیں تو اب چین کر کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں. تو اس لیے جب ہم عالم برزخ میں جائیں گے تو پھر برزخ سمجھ آئے گی، اس کے بعد جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے پھر عالم آخرت سمجھ آئے گی. تو جو عالم مغیبات ہیں، عالم برزخ بھی عالم مغیبات میں ہے، عالم آخرت بھی عالم مغیبات میں ہے. اس میں ہمارا صرف ان باتوں پہ ایمان ہے جو اللہ نے فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ شہید زندہ ہے، اور دوسری جگہ خدا نے فرما دیا کہ پہلا نمبر نبی کا ہے، پھر صدیق کا ہے، پھر شہید کا ہے. تو گویا شہید تو تیسرے نمبر پہ ہے. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں بھی آ گیا الانبیاء احیاء فی قبورہم، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آ گیا، حضور نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے کعبے کا طواف کر رہے ہیں. اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، لیکن خدا کے لیے آپ کا اور میرا علم، آپ کی اور میری حیثیت یہ نہیں ہے کہ ہم انبیاء کی موت و حیات سے بحث کریں. جتنی باتیں موجود ہیں آمنا، اور جو باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اس پر ہم خاموش. اب دیکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قبر بڑھ جائے گی. کیسے بڑھ جائے گی؟ آمنا اللہ قادر ہے کہ اگر اللہ ہمیں خواب میں دکھا دیتے ہیں کہ میں بڑے بڑے باغوں میں دوڑ رہا ہوں، حالانکہ سویا تو وہی 4 بھائی پہ، تو جو اللہ ہمیں خواب میں دکھانے پہ قادر ہیں وہ قبر میں بھی قادر. اللہ کو راضی کرنے کا وظیفہ اللہ کی اطاعت ہے، کہ جو کام اللہ نے فرمایا ہے کرنا ہے وہ کرو، جس سے روکا ہے رک جاؤ، بس اللہ راضی ہوگا. اللہ کے راضی کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت کرو. اللہ نے قرآن میں نہیں فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا دوست رکھے تو حضور پاک کی اتباع کرو. جب تم حضور کی غلامی کرو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اللہ کو راضی کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ پیر محل کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے. میں جب نماز پڑھتا ہوں تو نماز کے آخر میں ربنا آتنا جو بھی دعا پڑھیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات، یہ دعائیں حضور سے ثابت ہیں. اگر کوئی آدمی قرآن کی دعا بھی بطور دعا پڑھے تو جائز ہے، بطور قرآن نہیں. بطور قرآن پڑھنا الگ ہے، بطور دعا پڑھنا الگ. اب دیکھو نا جیسے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جب ہم کہتے ہیں ربنا آتنا تو ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، مانا قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، حالانکہ دعا تو قرآن سے ہے، لیکن ہم بطور دعا پڑھ رہے ہیں، بطور تلاوت قرآن ہے. تو اگر آپ نے وہ دعا پڑھی ہے کوئی بات نہیں انشاءاللہ. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کی تصویر جیب میں رکھے، بیوی کو کیوں نہ جیب میں رکھے؟ تصویر کیا فائدہ دے گی؟ خود ایک بڑی جیب بنا لو، اس میں بیوی کو رکھ لو.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تصویر رکھنا حرام ہے، بیوی کی ہو، باپ کی ہو، پیر کی ہو، کسی کی بھی، بغیر کسی عذر کے۔ ہاں ایک مجبوری ہے، بھی اقامہ ہے، آئیڈینٹی کارڈ ہے، کیونکہ وہ لوگوں نے ایسے فراڈ کیے ہیں، ایسے ظلم کیے ہیں کہ حکومتیں مجبور ہو گئی کہ لوگوں نے اس کا فوٹو نکالا اس سے لگایا، اس کا نکالا اس سے لگایا، بیوی کو ماں بنا دیا، ماں کو بیوی بنا دیا، بہن کو بیوی بنا دیا، بیوی کو بہن بنا دیا، ٹکٹ بدل لی، نام بدل لیے، پاسپورٹ بدل لیے، پی سی کر لیے، مجبور ہو گئی دنیا، کرنسیاں بدل لی۔ وہ مجبوری والی بات الگ ہے، وہ بطور تعظیم ہم جیب میں نہیں رکھتے، وہ بطور مجبوری ہم جیب میں رکھتے ہیں، ورنہ جو چیز بطور تعظیم یا بطور محبت یا بطور عشق رکھی جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم تصویر کے بجائے خود بیوی کو دیکھا کرو، بیوی دور ہو بس تصور کر لو، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اگر والدین کہیں کہ بیوی کو چھوڑ دو، اور میری بیوی کا اللہ کے سوا اور کوئی سہارا بھی، بالکل نہ چھوڑے۔ والدین کی اطاعت ہر بات نہیں، اب کل والدین کہیں نماز نہ پڑھو، پرسوں والدین کہیں روزہ نہ رکھو، پرسوں والدین کہیں زکوٰۃ نہ دیا کرو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بندے کی فرما برداری اس کام میں نہیں ہوگی جس میں اللہ کی نافرمانی۔ جب اللہ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ اللہ کو طلاق جو ہے سب سے ناپسند ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ جب عورت کو طلاق ملتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ تو تم اللہ کو ناراض کر کے والدین کو راضی کرو، کیا مطلب؟ بالکل طلاق نہ دو، کتنا کم لو کہ بیوی کو الگ بھی رکھ دو، اگر والدین برداشت نہیں کرتے الگ جگہ دے دو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ ایک اور قوم، ہاں یہ تو حدیث ہے بالکل، کیوں؟ اللہ غفور بھی ہیں، اللہ مہربان بھی ہیں، اللہ ستار بھی ہیں۔ تو مانا یہ تھا کہ اگر ساری کائنات ہی پاک ہوتی، کوئی دنیا میں بھی غلطی کرنے والا نہ ہوتا، تو اللہ پھر ایک اور مخلوق پیدا کرتا۔ یہ تو حدیث ہے، صحیح ہے۔ جس آدمی کو دم کا پڑ جائے، وہ اس دم کا گوشت خود کھانا حرام ہے، وہ مکے کے فقراء اور غریبوں کو دے۔ اگر عقیقے کا گوشت ہے تو والدین کھا سکتے ہیں، ہاں وہ والدین کھا سکتے ہیں۔ اگر میاں بیوی گھر میں ہیں اور جماعت کا وقت نکل رہا ہے تو کیا میاں بیوی اپنے گھر میں کھڑے ہو کے نماز با جماعت پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک خیال کرنا کہ بیوی کو امام نہ بنا دینا۔ مقصد ہے کہ نماز تو ہو جائے گی لیکن امام تم بنو، یہ نہ ہو کہ وہ رکوع میں جائے تم اسی کو دیکھتے رہو، سبحان رب العظیم ہی بھول جاؤ۔ آخر اللہ نے جو امام نہیں بنایا عورت کو، حکمت ہے نا۔ میری نظر کمزور ہے، کس چیز سے طاقتور ہوگی؟ آپ ایسا کریں کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں، میں تو ڈاکٹر ہوں نہیں۔ زمزم جو موجود ہے بابا، اسی پہ ایمان رکھو۔ اگر کسی آدمی نے آپ کو وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کرو، پھر کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں، اپنا کرو۔ احرام اپنے گھر سے باندھ لیں یا مسجد عائشہ، بالکل اب مسجد عائشہ، اپنے گھر سے احرام باندھ کے عمرہ ہوتا تو حضور پاک بی بی عائشہ کو مسجد عائشہ بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جہاں بیٹھے فرماتے احرام باندھو اور جاؤ عمرہ کر کے آ جاؤ۔ باقی ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اہل مکہ من مکہ، وہ حج مراد ہے، وہ عمرہ مراد نہیں۔ اگر ایک آدمی اپنے نام سے ایک کے بجائے کئی عمرے کرے، نفلی عبادت ہے، جتنا کرو گے جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ جو آدمی کثرت سے عمرے کرے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کے گناہوں کو بھی اور اس کی غریبی کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کو پیشاب آیا ہوا ہے اور وہ روک کے نماز پڑھے تو نماز مکروہ ہے،
جائے پہلے پیشاب کرے، فارغ ہو، سکون سے نماز پڑھے۔ حضور پاک تہجد کی نماز 8 رکعتیں پڑھتے تھے۔ نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد حنفی مسلک میں سبحانک اللہم، اس کے بعد جو ہے درود شریف اور پھر دعا، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ، اس کے بعد درود اور اس کے بعد دعا۔ نئے کپڑے یا کوئی نئی چیز جب ملے پہن لو، کو خاص دن نہیں۔ ویسے علماء کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن مبارک ہے، عید المومنین ہے، اگر اس دن آدمی پہنے تو اور اچھی بات ہے، ورنہ جو بھی دن ہو پہن لو۔ نماز جنازہ کے بعد سلام ایک طرف پھیریں جائز ہے، 2 طرف پھیریں جائز ہے۔ بابا یہ کوئی جھگڑے نہیں، یہ اعلیٰ اولیٰ کی باتیں ہیں، ان اختلافات میں نہ پڑا کریں۔ خانہ کعبہ میں صدقہ جاریہ جو ہے وہ بڑا آسان ہے کہ آپ قرآن لے کر، آپ احادیث کی کتابیں لے کے علماء کو حرم میں دے دیں گے، وہ مستحقین کو دے دیں۔ اگر ایک آدمی کے حصے پہ کوئی زخم ہے یا دانے ہیں، ان کے پھٹنے سے پیپ یا خون نکل آئے، اگر وہ بہہ جائے تو وضو کرنا ہوگا۔ اگر اتنا ہے کہ اندر کھڑا ہے معمولی سا تو کچھ نہیں۔ اگر امام صاحب رکوع میں چلے گئے اور مقتدی آ کے رکوع میں شامل ہو گیا اور اس نے بھی تصریح سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھ لی تو اس کی رکعت شمار ہوگی۔ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ او کما قال رسول اللہ۔ نماز کی سنتیں اور نفل بالکل پڑھیں، جو نفل چھوڑے گا وہ سنت سے محروم ہو جائے گا، اور جو سنتیں چھوڑے گا ایک دن فرض سے محروم ہو جائے گا۔ خانہ کعبہ کے دیکھنے سے 20 رحمتیں ملتی ہیں۔ پورے حد حرم میں جو مسجدیں ہیں ان میں انشاءاللہ 1 کلاخ ملتا ہے، لیکن کعبے کے قرب میں تو اللہ عالم پھر کتنا ملے گا۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کے ثواب میں بھی واقعی بڑی نیکیاں ملتی ہیں، اور ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر صف اول میں بیٹھنے کے لیے بہتر ہے کہ نفلی عبادت بہتر ہے، طواف کریں، لیکن اگر کبھی صف کے لیے بیٹھ گئے کبھی طواف کر لیا۔ جو لوگ مصلی بیچ کے جگہ روکتے ہیں وہ غلط ہے۔ اشراق کی نماز جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد جب سورج اوپر چڑھ آئے، یعنی جو سورج کے طلوع کا وقت ہے اس سے 20 منٹ بعد اشراق کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ پھر 2 رکعت کر کے پڑھیں تو ایک عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد سر پہ حلق نہیں کرایا بلکہ بال کاٹے ہیں، اگر تو سارے سر سے کاٹے ہیں تو کوئی جرمانہ نہیں، اگر ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی۔ ہم یہاں بلوچستان سے آئے ہیں، آپ کو ملنا بالکل حاضر جناب، میں عشاء کے بعد یہیں آ جاؤں گا، بالکل لاکھ دفعہ ملیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ رحمت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ یا الہ العالمین، بلد الامین اور حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، ہر مفتن کے فتنے سے محفوظ فرما، ہر ظالم کے ظلم سے محفوظ فرما، امن والا بنا۔ یا اللہ اس کی برکات و ثمرات ہمیں نصیب فرما، حرمین الشریفین کا ادب نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ ان کی زندگیوں کو بربادیوں سے بچا دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی بچیوں کا مستقبل روشن فرما۔
یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کو دین کا سپاہی بنا، دین کا داعی بنا۔ یا اللہ ہر مسلمان کو دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔